بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائس، آج میں آپ لوگوں کو عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قصہ سناؤں گی، اور یہ ایک ایسا قصہ ہے جس کو سننے سے سب کا جو عشق ہے وہ مزید ہمارے پہ نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کو دھیان سے اور خاموشی کے ساتھ سنیں۔ جب مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ پر قیامت قائم ہو گئی، زندگیاں اجڑ گئیں۔ غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں لوگ بے قرار ہو گئے۔ ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھائیو، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی دیدار کروا دو، مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پتہ ہی بتا دو۔ مدینے کی گلیوں میں ہر جگہ محبوب کے قدموں کے نشان ہیں۔ آخرکار حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جدائی کی تاب نہ لا کر مدینے سے ہجرت کر کے ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد خواب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اے بلال، تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ آنکھ کھل گئی، اضطراب بڑھ گیا۔ لبیک یا سیدی، اے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، غلام حاضر ہے، کہتے ہوئے اٹھے اور راتوں رات اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چل نکلے۔ رات دن برابر سفر کرتے ہوئے آخرکار مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینے میں داخل ہوتے ہی دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ سیدھے مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا، مگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نظر نہ آئے۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، وہاں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ملے۔ آخرکار بے قرار ہو کر مزار پر انور پر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حلب سے غلام کو بلا لیا اور خود پردے میں چھپ گئے، دیدار بھی نہ کروایا۔ روتے روتے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے۔ اس دوران حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے مدینہ منورہ میں آمد کی خبر پھیل چکی تھی۔ ہر طرف ہول تھا کہ مؤذن بلال رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہو گیا ہے۔ اب منت سماجت شروع ہو گئی، لوگ التجائیں کر رہے ہیں، اے بلال، ایک دفعہ پھر وہ درد بھری اذان سنا دو جو مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر سب سے معذرت طلب کر رہے ہیں، بھائیوں، یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ میں جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذان کہا کرتا تھا تو جس وقت میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہا کرتا تھا تو پیارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آنکھوں سے دیدار کر لیا کرتا تھا۔
اب تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پردے میں چھپ گئے ہیں۔ اب بتاؤ کہ اذان میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیوں کر ہوگا؟ مہربانی فرما کر مجھے اس خدمت سے معاف کر دو، مجھ میں برداشت کی قوت نہیں۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار ہی کیا۔ بعض حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ کسی صورت سے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لو۔ اگر شہزادے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور مان جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد محبت ہے۔ یہ رائے پسند آئی، چنانچہ ایک صاحب جا کر حسن و حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لے۔ آتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، اے بلال، آج ہمیں وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور پھر کہا، تم میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلیجے کے ٹکڑے ہو، مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے وہی ہوگا۔ شہزادے، اگر میں نے انکار کر دیا اور کہیں تم روٹھ گئے تو مزار میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی رنجیدہ ہو جائیں گے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کر دی۔ مدینے کی فضاؤں میں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسوز آواز گونجی تو اہل مدینہ کے دل ہل گئے۔ مہینوں کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی حیات کا سما بند گیا۔ لوگ روتے ہوئے بے تابانہ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے باہر آ گیا۔ عورتیں، بچے سبھی مستربانہ گلیوں میں نکل آئے۔ لوگ غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نڈھال ہو رہے تھے، ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زبان سے ادا کیا، ہزارہا چیخیں ایک ساتھ فضا میں بلند ہوئیں، جس سے فضا دہل گئی۔ مرد، عورتیں سبھی زوروں کی طرح رو رہے تھے۔ ننھے ننھے بچے اپنی ماؤں سے لپٹ کر پوچھ رہے تھے، امی جان، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آ گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کب مدینہ تشریف لائیں گے؟ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہا تو بے ساختہ نظر منبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹھی۔ منبر خالی تھا۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا۔ ہجر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے چین ہو گئے۔ غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو اٹھے اور روتے ہوئے پھر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اے کاش قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، اے کاش قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا۔ تو گائز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں میرا آج کا آپ کا واقعہ بھی بہت ہی زیادہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر میری آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا، تاکہ
ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے اچھے واقعات سن سکیں۔ تو گائز ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔